السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج کارپ ڈیم ناول کی قسط نمبر 5 لے کر۔ تو پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس چینل کو کر دیں سبسکرائب، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں جی، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے استادہ تھے۔ ماحول میں گہرا سا تناؤ محسوس ہوتا تھا۔ سلینا نے ان دونوں پر باری باری محتاط نگاہ ڈالی تھی، پھر وہ زبردستی مسکرا کر یاسر کے ذرا سامنے ہوئی۔ اب وہ معیز سے اپنے اگلے اپائنٹمنٹ کی بابت بات کر رہی تھی۔ وہ بھی اسی نرمی سے جواب دے رہا تھا۔ کچھ لمحات بعد وہ الوداعی کلمات کہتا جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یاسر دور تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ اس کے جاتے ہی سلینا اس کی جانب بل کھا کر مڑی تھی۔ کیا تھا یہ؟ اس بندے نے عین خطرے کے وقت جان بچائی تھی میری۔ وہ اس پر خفا ہوئی تھی۔ یاسر نے گہرا سانس لیا۔ سب سے پہلا شک جان بچانے والوں پر ہی کیا جاتا ہے، پھر تو مجھے تم پر بھی شک کرنا چاہیے، وہ جل کر بولی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اصولاً تو تمہیں شک کرنا ہی چاہیے، لیکن جتنی سمجھدار تم ہو اس کے بعد تم صرف ایکٹنگ ہی کر سکتی ہو۔ شک کرنے کے لیے تھوڑی عقل درکار ہوتی ہے۔ ایک پل کے لیے سلینا کو اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ حملہ آور نے اس کے بال بری طرح کھینچے تھے۔ ماتھے پر آئی چوٹ کے باعث بھی اس کا سر دکھ رہا تھا۔ چلو، یاسر نے اس کے چہرے پر تکلیف دہ آثار نمودار ہوتے دیکھ کر کہا۔ وہ آگے بڑھا تو سلینا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ لفٹ کا ٹائمر واقعی خراب تھا۔ بہت سے ماہرین اسے ٹھیک کرنے کی تگ و دود میں محسوس ہوتے تھے۔ لفٹ کی خرابی کے باعث دوسری لفٹ میں خاصا رش تھا، اس لیے انہیں زینوں سے چڑھ کر ہی اوپر تک جانا تھا۔ زینوں پر چڑھتے وقت یاسر اب تنقیدی نگاہ سے ہر جانب چہرہ گھما کر دیکھ رہا تھا۔ سلینا نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کے گلے میں ٹائی موجود نہیں تھی۔ سفید شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ سیاہ کوٹ غائب تھا اور وہ ڈریس شرٹ کے آستینے پیچھے چڑھائے ہوئے تھا۔ بال جو ہم وقت سلیقے سے پیچھے جمے ہوتے تھے فی الحال ماتھے پر گر رہے تھے اور وہ اسے اچھا خاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے لمحے بھر کو اس پر ترس آیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے چند پل بعد اس کے ساتھ زینے چڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ بلائنڈ سپاٹس، اس نے کہا تو وہ بھی چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہوتا ہے بلائنڈ سپاٹ کا؟ اس نے لا علمی کے باعث استفسار کیا۔ یاسر اب اوپر چڑھتے ہوئے سال ریلنگ سے چہرہ جھکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ زینوں پر سینسر لائٹس لگی تھی۔ انسانی موجودگی کے باعث وہ کمکمے خود بخود جل اٹھتے تھے۔ جو ہی انسانی موجودگی کا احساس ختم ہوتا وہ خود بخود بند بھی ہو جایا کرتے۔ نچلے زینے بے حد خاموش اور انتہائی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بلائنڈ سپاٹس وہ جگہ ہوتی ہیں جو کیمرے کی آنکھ سے دور ہوتی ہیں، یا ان جگہوں پر کیمرہ نصب نہیں ہوتا۔ کیمرے کی غیر موجودگی کے باعث جرائم کا ہونا یقینی سی بات ہے۔ حملہ آور کو علم ہوتا ہے کہ کون سا بلائنڈ سپاٹ کہاں ہے، اسی لیے وہ حملہ کرنے کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر ان کے حملے کے آثار باقی نہ رہیں۔ وہ متعجب ہوئی تھی۔ واو، لیکن میں بھی تو حملے کی عینی شاہد ہوں، بلکہ میں تو وکٹم ہوں۔ کیا میری گواہی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی حملہ آور کو پکڑنے کے لیے؟ یاسر نے اس کی جانب لمحے بھر کو دیکھا تھا اور اب وہ چہرہ گھما کر اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ حملے کے آفٹر شاکس، اس نے سر جھٹکا تھا۔ کوئی ایک ایسی بات بتاؤ جو حملہ آور کو پکڑنے میں معاون ثابت ہو۔ اس کے پوچھنے پر وہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی، یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سیاہ ماسک اور سیاہ لباس زیبتن کر رکھا تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ یہ دیکھو، یہ گواہی ہے تمہاری، اس سے حملہ آور کے متعلق کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس سے متاثر ہو گئی تھی۔ اسے سمجھانے کے لیے ہی یاسر نے سوال کیا تھا۔ حملہ آور ذہین شخص ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے وکٹم کو اچھے سے جانتا ہے۔ تم ایک کمزور اور آسان وکٹم ہو ان کے لیے۔ اگر انہیں مجھ پر حملہ کرنا ہوگا تو وہ کوئی تگڑا اور ایسا بندہ بھیجیں گے جسے لڑنا آتا ہوگا، کیونکہ میں آسان وکٹم ثابت نہیں ہو سکتا۔ انہیں مجھ تک آنے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اس کی تفصیلات، اس کا انداز، وہ خامخواہ متاثر ہوتی جا رہی تھی۔ تو پھر جو تحقیقات میں متاثرہ شخص کا بیان لیا جاتا ہے، کیا وہ بھی اہمیت نہیں رکھتا؟ کہ وہ صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے؟ اس کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ یاسر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ بعض وکٹم بھی بہت ذہین اور باریک بین ہوتے ہیں۔ وہ حملہ آور کے وجود سے آتی مخصوص خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں، یا حملہ آور کا کوئی ایسا ٹریڈ مارک دیکھ لیتے ہیں جو انہیں پکڑنے میں مددگار ثابت ہو، لیکن ایسے وکٹم بہت کم ہوتے ہیں۔ حملے کے وقت انسان شدید خوف کے زیر اثر ہوتا ہے، ایسے میں اپنے اعصاب بحال رکھ کر حملہ آور پر توجہ دینا کٹھن ہوتا ہے۔ وہ اس کا جواب سن کر سر ہلانے لگی۔ اس نے کبھی ان معاملات کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر ہم بلائنڈ سپاٹس ختم کر دیں، اگر ہم ہر جگہ کیمرہ نصب کریں، تو کیا جرائم کا قلعہ کما ہو سکتا ہے؟
اور وہ اس کے سوال پر گردن جھکا کر لمحے بھر کو مسکرا دیا۔ اسے واقعی صرف اداکاری کرنی آتی تھی۔ کتنی معصومیت سے پوچھا تھا اس نے جرائم ختم ہونے کے متعلق۔ اسے مسکراتا دیکھ وہ حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ یا کچھ غلط پوچھ لیا میں نے؟ تم اتنی سمجھدار کیوں ہو سلینا؟ اسے ہنسی آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سلینا کو سمجھ نہیں آیا۔ جرائم کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ ہاں، بلائنڈ سپاٹس کو ختم کر کے ہم جرائم کا ریشو کم کر سکتے ہیں، لیکن اسے ختم نہیں کر سکتے۔ کیمرے کی آنکھ کو دھوکہ دینا، اسکرین اور وائس فریز کر دینا، CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کرنا یا پھر فوٹیج کو مینپولیٹ کر دینا، یہ سب کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ جرائم پیشہ افراد مذاق نہیں ہوتے، وہ انتہائی زیرک لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی جانب سے دیا گیا جواب سلینا کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید کیمرے نصب کر کے سب کچھ گرفت میں آ سکتا ہے۔ اس کے لیے دنیا اور انسان اتنے ہی سیدھے تھے۔ اپنی بے وقوفی پر لمحے بھر کو وہ خود بھی ہنسی تھی۔ یاسر نے چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ مجھے لگا تھا بس کیمرے لگا کر ہم سارے جرائم کو روک سکتے ہیں۔ وہ ہنس رہی تھی۔ ہنسنے سے اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ کچھ شک نہیں کہ تم نے انویسٹرز کی فوج کے سامنے ماریا حسن کو چانٹا مارا تھا۔ ایسی باتیں کیسے سوچ لیتی ہو تم؟ اس کا پرتجسس استفسار سن کر سلینا کو اپنی حرکت پر اور ہنسی آئی۔ دیکھ لو، یہ صرف میں ہی سوچ سکتی ہوں، کیا تم ایسی باتیں سوچ سکتے ہو؟ اس نے رک کر پوچھا تو یاسر نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ ایسی باتیں واقعی نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایسی بات نے سوچنے کا فن صرف سلینا مظہر کے پاس تھا۔ اگلے ہی پل وہ راہداری میں آ نکلے تھے۔ ان دونوں کا رخ سلینا کے اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ اب وہ موبائل نگاہوں کے سامنے کیے اپنی اور ماریا کی وائرل ہوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ کمنٹ سیکشن میں اس کے خلاف لوگوں نے بہت غلط باتیں لکھی تھی۔ وہاں ایسے جملے درج تھے کہ وہ چلتے چلتے لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ یاسر بھی رک گیا تھا۔ پھر اس کے فون کی اسکرین پر نگاہ ڈالی تو گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے ہاتھ سے فون چکا تو وہ چونکی۔ مت دیکھو، اس نے ساتھ ہی اس کا موبائل بھی آف کر دیا۔ مجھے دیکھنے تو دو، وہ سب باتیں غلط ہیں، مجھے انہیں جواب دینا ہوگا۔ اپنے خلاف کمنٹس پڑھ کر اسے نئے سرے سے تکلیف ہوئی تھی۔ کیا کوئی تم پر بھروسہ کرے گا؟ اور اس کے سوال پر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ لیکن میں نے کبھی واجد کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایسا قدم نہیں اٹھایا، مجھے وہ واپس نہیں چاہیے۔ شدت جذبات کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ بولتے ہوئے بھی دنیا کی نظروں میں جھوٹا ثابت ہو جانا ایک اذیتناک احساس ہوتا ہے۔ کیا تم بھی میرا یقین نہیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں واجد کی ازواجی زندگی کو تباہ کر رہی ہوں؟ یاسر کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے اسے شک سا گزرا۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی سلینا کو بری طرح چبھی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹا۔ اگر تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے تو کیوں میرے اپارٹمنٹ تک چھوڑنے آئے ہو مجھے؟ وہ اس پر چلائی۔ حملے کی تکلیف اور احساس سے زیاں سب کچھ تازہ ہو کر پھر سے اذیت دینے لگا اسے۔ تم لوگوں کو اپنے سچ پر ایسے یقین نہیں دلا سکتی سلینا، تمہیں جذبانیت کے علاوہ کچھ اور سوچنا ہوگا۔ ایسے لایا عمل جس کے بعد لوگ تمہارے بیان پر یقین کر سکیں۔ انہیں یقین دلانے کے لیے تمہارے پاس مضبوط جواز کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو کہ وہ کیا سوچتے ہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تم ان سب کو نظر انداز نہیں کر سکتی تو ایسا لایا عمل ترتیب دو جو انہیں تمہارے سچ پر یقین ہونے پر مجبور کر دے۔ میرے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی کمپوز سی آواز ابھری تھی۔ سلینا کے جذباتی رد عمل کو وہ سمجھتا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے تھکن زدہ سی سانس خارج کی۔ پھر وہ اس سے مزید کوئی بات کہے بغیر انہی تھکے قدموں سے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے خاموشی سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دروازے کے پار غائب ہو گئی تو وہ بھی زینوں کی جانب چلا آیا۔ ساتھ ساتھ وہ فون بھی کان پر لگا چکا تھا۔ ارمان، کہاں ہو تم؟ اس نے اپنی کار وسیع و عریض رقبے پر پھیلے بنگلے کے سامنے روکی اور پھر اسی سنجیدگی سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ اب اندر کی جانب تھا۔ کئی ملازمین نے اسے ٹھہر کر سلام کیا۔ وہ کسی کا بھی جواب دیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں کی اوپری جلد ہلکی سے خراش زدہ تھی۔ وہ پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا رہا اور پھر لاؤنج کے پار خاصے فاصلے پر موجود ٹی وی ہال کی جانب چلایا۔ شیشے کا دروازہ دھکیلا تو دونوں نفوس نے چونک کر اس کے بے وقت آمد پر دم بخود ہوئے تھے۔ واجد اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ واجد کے بالکل برابر آتا تھا۔ ان میں ذرا سا فرق تھا، بالکل ذرا سا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واجد کی پیشانی پر بل ابھ رہے تھے۔ اسے ناگواری سے پوچھا۔ ماریا بھی اس کی موجودگی پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس کی ٹھنڈی آنکھیں واجد سے ہوتے ہوئی ماریا پر پھسلی تھی۔ اگر سلینا کو نقصان پہنچانے کے لیے آئندہ کسی بھی لوزر کو ہائر کیا تو مجھ سے برا اس روئے زمین پر تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھی اتنی ہی ٹھنڈی تھی جتنی کہ اس کی آنکھیں۔ ماریا کا چہرہ لمحوں میں ہی سفید ہوا۔ کیا مطلب؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟
واجد بری طرح چونکا تھا، چہرہ ذرا سا پھیر کر بے یقینی سے ماریا کی جانب دیکھا۔ وہ میری پیشنٹ ہے، اس کی ذہنی صحت میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تمہاری بیوی اس کی ذہنی حالت کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے واجد حسن، اور اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے اپنی بیوی کو سمجھا لو، میں آئندہ تم میں سے کسی کو بھی تنبیہ کرنے نہیں آؤں گا۔ اور وہ اسی کے ساتھ پلٹ گیا تھا۔ اس کا اوور کوٹ چلنے کے باعث مخالف سمت میں اڑ رہا تھا۔ وہ معید حسن جو کبھی اپنے ستیلے بھائی کے زہریلے رشتے کی جانب دیکھنا تک نہیں گوارا کرتا تھا، آج وہ محض اپنی پیشنٹ کے لیے اسے تنبیہ کرنے چلے آیا تھا، اور کچھ اصول تھے جن کی وہ خلاف ورزی نہیں کیا کرتا تھا۔ اب پیچھے سے ماریا اور واجد کی بلند آواز سے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ کسی بھی چیز کا اثر لیے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے ارمان کے پاس پولیس کے ہیڈ کوارٹر چلا آیا تھا۔ اسی تھانے کے 7 ڈیٹیکٹیوز کا آفس بھی موجود تھا۔ کیسز کی نوعیت کے حساب سے ہی وہاں پر کام کیا جاتا۔ اگر کیس پیچیدگی کے لیے ہوتا تو اسے ڈیٹیکٹیوز کی ٹیم کو دیا جاتا، اور اگر کیس چھوٹی نوعیت کا ہوتا تو پولیس کے افسران اسے دیکھا کرتے تھے۔ کئی سالوں تک پولیس ہیڈ کوارٹرز نے ڈیٹیکٹیوز کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان کے وجود کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ وہ سب قابل لوگ تھے، ان کی قابلیت نے اپنا آپ منوا لیا تھا۔ میٹنگ روم سے باہر نکلتے ارمان پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ اس کی جانب بڑھایا۔ حملہ آور کہاں ہیں؟ اس کے پوچھنے پر ارمان نے عارضی جیل کی جانب اشارہ کیا۔ لاک اپ کے پیچھے سلاخیں مضبوطی سے پکڑے حملہ آور کھڑا انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے تفتیش کرنے پر کیا معلوم ہوا؟ کچھ خاص نہیں، وہ خود کو اسٹاکر فین بتاتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یہ، اس نے سرس سے کہا تو ارمان نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ بھی یاسر سے متفق تھا۔ کیا یہ ملیٹنٹ ہے؟ اس کے سوال پر وہ چونکا۔ ملیٹنٹ؟ کیا مطلب؟ سلینا کے پیچھے ایک ملیٹنٹ اسٹاکر کو دیکھا گیا تھا۔ اس کے جواب پر ارمان اس حملہ آور کی جانب دیکھنے لگا۔ ٹیسٹ کریں؟ کہتے ہی وہ لاک اپ کی جانب بڑھ گیا، پھر چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ یاسر اب اس کے کیبن میں رکھے ٹیبل کے ساتھ ٹک کر کھڑا اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمان کیا کرنے والا تھا۔ اگلے ہی پل ارمان نے صرف حملہ آور پر اچانک سے وار کیا تو وہ لمحے بھر کو بجلی کی تیزی سے ایک جانب ہو گیا۔ رات کے اس پہر آفس انسانوں سے خالی تھا۔ محض سلاخوں کے اوپر موجود سفید چپتی روشنی والا کمکمہ جل رہا تھا۔ اس نے اسی تیزی سے اس پر دوسرا وار کیا تو وہ اپنا بچاؤ کرتا ایک جانب کو ہوا۔ اچھا تو تم تھے وہ جو اب تک سلینا کو پریشان کر رہے تھے؟ اس نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لمحے بھر کو حملہ آور کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ میں وہ نہیں ہوں۔ اس کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی، شاید وہ بولنے میں دشواری کا سامنا کیا کرتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ مارنے سے پہلے بچنا سکھایا جاتا ہے؟ انسان کتنا بھی محتاط کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی نارمل عادتیں اس کا نشان ہمیشہ ثابت کر دیتی ہیں۔ تمہارا وار پر جوابی وار کرنے کے بجائے ڈیفینس کرنا بتا رہا ہے کہ تم ملیٹنٹ رہے ہو۔ ارمان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل باہر چلا آیا، دروازہ لاک کیا، یاسر کے جانب بڑھایا۔ اب وہ دونوں ڈیسک کے ساتھ ٹکے حملہ آور کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس حملہ آور کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر یاسر آنکھیں سکیڑے حملہ آور کے بے وقت ہنستے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سلاخوں سے ٹکا ہنس رہا تھا۔ کچھ ہی پل بعد وہ یکلخت زور زور سے رونے لگا تو دونوں چونک گئے۔ کچھ پل بعد یاسر آگے بڑھایا، پھر اس حملہ آور کو بغور دیکھا۔ ملٹری سے کیوں نکالا گیا تمہیں؟ حملہ آور اس کے سوال پر ہنستا جا رہا تھا۔ یاسر کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا، کہیں کچھ گڑبڑ تھی، اور لمحوں میں ہی اس کے سامنے دھماکہ سا ہوا تھا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا۔ کہ اس سال خارج کیے ملیٹنٹس کی فہرست نکال سکتے ہو تم؟ اس نے ارمان سے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا کر اپنے لیپ ٹاپ کا رخ اپنے سامنے کیا۔ اس میں ملیٹنٹس کی تفصیلات تھی جنہیں اسی سال فوج سے نکالا گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سیدھا ہوا۔ یاسر چہرہ اٹھا کر سلاخوں سے لگ کر کھڑے حملہ آور کی جانب دیکھا۔ یاسر، اس نے اسے آواز دی تو وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ اسکرین پر ایک چھوٹی سی تصویر کے ساتھ اسی حملہ آور کی تفصیلات درج تھی۔ خارج کیے جانے کی وجہ ذہنی معذوری اور شارٹ ٹرم ڈیمنشیا۔ ارمان نے آہستگی سے پڑھ کر حیرت سے ساتھ جھکے یاسر کو دیکھا۔ وہ گہرا سانس لیتا سیدھا کھڑا ہوا۔ انہوں نے ایک ذہنی معذور شخص کو کیوں ہائر کیا؟ ارمان بری طرح الجھ گیا۔ تاکہ اس پر کوئی کیس ثابت نہ ہو سکے اور ذہنی معذوری کے باعث وہ کورٹ سے باعزت طور پر بری ہو سکے۔ ذہنی عارضے کے باعث اس حملہ آور کا کوئی بھی بیان قابل بھروسہ نہیں ہوگا، اور اگر ان کا نام لے گا بھی تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک ذہنی معذور شخص کے کسی بھی بیانیے پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت ذہین موو تھا۔ اس کے تجزیے پر ارمان چونکا تھا۔ یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ اس نے حملہ آور کو بغور دیکھتے ہوئے ارمان سے پوچھا۔ وہ چہرہ جھکائے لیپ ٹاپ سے اس کا نام دیکھ رہا تھا، رحیم الدین۔ وہ دونوں بالکل خاموشی سے رحیم الدین کو دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ واقعی ذہنی معذور تھا؟ یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ تم نے مجھے کس کیس کا بتایا تھا؟ کون سی ایکٹریس کے قتل کی بات کر رہے تھے تم؟
اب وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ارمان نے گہرا سانس لیا۔ سمرین رضا، اس کا قتل ہوا ہے، 3 دن قبل ہی کیس فائل کیا گیا ہے۔ مجھے اور کئی قابل افسران کو اس کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ کل سے ہم سب آفیشیل تحقیقات شروع کریں گے۔ تمہاری ایجنسی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے یاسر؟ اس نے کہا تو وہ اپنے جوتے کی نوک کو دیکھنے لگا۔ یہی بات اسے حنیفہ نے بھی کہی تھی۔ کیا میں کیس کی فائل دیکھ سکتا ہوں؟ اس سے کچھ پل بعد چہرہ اٹھایا۔ ارمان نے اس کی جانب دیکھا۔ تم جانتے ہو نا کہ تم کیس کی فائل نہیں دیکھ سکتے جب تک تمہارے پاس اجازت نامہ نہ ہو اس کی تحقیقات کرنے کا۔ اس کے پوچھنے پر یاسر نے گہرا سانس لیا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ اور میں ایک ایسا آفیسر ہوں جسے ہر غیر قانونی عمل سے نفرت ہے۔ کیا تم مجھے پھر بھی اس فائل کو مانگنے کی ہمت رکھتے ہو؟ اور اس نے ایک بہت بیزار نگاہ ڈالی تھی ارمان کے چہرے پر۔ نہیں دینا تو مت دو، میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں فائل نکلوانے کے۔ وہ ہاتھ باندھے اسی سکون سے ڈیسک کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ ارمان نے اس پر ایک ملامتی نگاہ ڈالی۔ اگر میں تمہیں ایک عارضی پوزیشن دے دوں جو تمہیں اس کیس کی ہر مد و جزر سے آگاہ رکھے تو کیسا رہے گا پھر؟ اور وہ جوتے سے زمین کھرچ رہا تھا۔ لمحے بھر کو رک سا گیا، آہستہ سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کل ہماری ٹیم تمہاری ایجنسی کا دورہ کرے گی۔ ہمیں تمہارے سیکیورٹی سسٹم کے بڑے افسران سے کیس کو لے کر بات کرنی ہے۔ میٹنگ میں یہی طے ہوا ہے کہ کسی قابل باڈی گارڈ کو بھی تحقیقات میں شامل کیا جائے گا تاکہ ایجنسی کے متعلق کیس کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے تم سے بہتر کوئی نام نہیں لگا، اسی لیے اپنے سینئرز کو تمہارے نام سے آگاہ کر دیا میں نے۔ اور اب مجھے ایسے مت دیکھو جیسے تم مجھے مکہ مارنے والے ہو۔ ابھی تک طے نہیں کیا گیا کسی کا نام۔ اس نے کندھے اچکا کر بہت مزے سے بات سمیٹی۔ یاسر کا دل کیا وقتاً ایک عدد مکہ جڑ ہی دے۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر مجھے ادھر ادھر مت پھنسایا کرو۔ اس کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ ارمان نے تو جیسے سنا ہی نہیں، جدائی کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب کل ہم چیف حنیفہ سے باڈی گارڈ کے متعلق بات کریں گے اور یقیناً وہ تمہارا ہی نام لیں گے کیونکہ تم آلریڈی ان سے بات کر چکے ہو۔ اس نے اس کا جملہ تیزی سے اچک کر مکمل کیا۔ ارمان ہنس دیا۔ اوہ یاسر، تم اتنے ذہین کیوں ہو؟ اس نے ضبط سے بھرپور ایک نگاہ ارمان پر ڈالی۔ میں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شدید کمینہ انسان بھی ہوں جو تمہارے یہ دانت اسی لمحے توڑ سکتا ہے۔ کل تک میرے سامنے مت آنا۔ وہ اسے گھر کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارمان اس کے انداز پر ہنستا رہا۔ وہ باہر کی جانب بڑھ آیا تھا، پھر کئی لمحے اپنی کار میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ہی لمحات میں وہ اس کی کار سلینا کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ رات خاصی گہری ہو رہی تھی، اس لیے سڑک پر کسی ذی روح کا گمان تک نہ ہوتا تھا۔ اب وہ اپنی کار سے پشت ٹکائے سلینا کی گلاس ونڈو کو چہرہ اٹھائے تک رہا تھا۔ کچھ تھا جسے گھر جانے سے روک رہا تھا، بس کل کی بات تھی۔ ساحر کے گارڈ کرنے پر اس کی حفاظت سے بے فکر ہو سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور یک پڑتی رات میں اس کے لیے پہرا دیتا رہا۔ اگلے دن وہ انتہائی تھکن کے باوجود بھی شوٹ پر چلی آئی۔ اس پورے ہفتے اس کے اوقات کار خاصے مصروف تھے۔ نظر امجد نے یہ فوٹو شوٹ بہت کٹھن مراحل کے بعد رکھوایا تھا۔ وہ اپنے مسائل میں اپنے کام کو نظر انداز کرنے جیسی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسی لگژریز کی گنجائش صرف ان ایکٹریسز کے پاس نکلتی ہے جو خاصی امیر تھیں۔ اس جیسی اداکارہ کے پاس سر جھکا کر کام کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ شوٹ کے دوران اسے چیف حنیفہ کی کال موصول ہوئی۔ وہ اسے کسی اہم معاملے کے تحت ایجنسی بلا رہے تھے۔ اس نے شوٹ سے فارغ ہو کر ان سے ملنے کا وعدہ کیا، لیکن شوٹ سے فارغ ہوتے ہی بھی اسے مغرب ہو چکی تھی۔ تھکن تھی کہ سانپ سے پٹھوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ مغرب کے اذانوں کے ساتھ ہی ایجنسی میں داخل ہوئی۔ گلیمر ایجنسی وقتاً گلیمرس لگ رہی تھی۔ رات کی اترتی سیاہیوں میں اس کی سفید روشنی کمکمے ہر جانب روشن تھے۔ ان روشنیوں میں سے اسے پل بھر کو اپنی آنکھیں چندھیاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آگے بڑھ آئی، یوول اور نظر امجد کو اپنی آمد کی اطلاع دی اور ان سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد نچلے فلور تک چلی آئی۔ شوٹ کے بعد وہ خاصے آرام دہ سے لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک زیبدن کر رکھی تھی۔ سفید ٹائٹس اور ہیلز کے بجائے اس نے سنیکرز پہنے، کھلے بالوں کو پیچھے کیے، ان پر پیارا سا رومال باندھے، چہرے پر 2 عدد باریک لٹے گرائے، وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے بہت سے گارڈز کو سر کے خم سے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ اسے ایجنسی کا یہ نچلا فلور بہت پسند تھا کیونکہ اس جگہ کبھی اس کی بے عزتی نہیں کی گئی تھی، کبھی اسے حقارت سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اسے ہر گارڈ نے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ کھڑکتے فون کی گھنٹیوں اور گہما گہمی کے ساتھ آتے جاتے گارڈز کے باوجود بھی اسے وہ پرسکون جگہ معلوم ہوئی تھی۔ چیف حنیفہ کے آفس سے قبل یاسر کا کیبن موجود تھا۔ اس نے لمحے بھر کو اندر جھانک کر دیکھا، ساتھ خود کو یاسر کی ڈانٹ کے لیے بھی تیار کیا۔ وہ یوں ایک مصروف ٹیم کے آفس میں جھانک رہی تھی، کوئی لتاڑتا یا نہیں، لیکن یاسر کی جانب سے پڑنے والی جھاڑ یقینی تھی۔ لیکن اندر کا منظر اسے حیران کر گیا۔ ٹیم کا کوئی بھی رکن اندر موجود نہیں تھا۔ درمیانے ٹیبل پر بہت سی فائلز اور لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی افتاد کے آنے پر اپنے آفس سے اٹھ گئے ہوں۔ اسی مصروف ٹیبل کے پار کوئی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔
وہ ٹھہر گئی، پھر آہستگی سے اندر چلی آئی۔ وہ سیاہ کوٹ کرسی پر ڈالے محض ڈریس شرٹ میں ملبوس نماز ادا کر رہا تھا۔ اترتی مغرب میں اگر کوئی منظر خوبصورت ہو سکتا تھا تو سلینا کے لیے وہ یہی منظر تھا۔ اس کے پرسکون رکوع اور سجدے کی حرکات و سکنات اسے رک کر دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھنا بھی اتنا دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اسی پہر زار یاسر کو آواز دیتا اندر داخل ہوا تو سلینا نے اسے یک تھی لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھلی فائل موجود تھی، شاید وہ اسے کچھ دکھانے لایا تھا۔ یاسر پر نگاہ پڑتے ہی وہ معذرت خواہ سا مسکرا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سلام پھیرنے کے قریب ہی تھا کہ سلینا کو چیف حنیفہ کی جانب سے کال کر لیا گیا۔ وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر ان کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ سلام پھیر کر لمحے بھر کے لیے یاسر نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آپ کو ایجنسی کی جانب سے ایک باڈی گارڈ اسائن کیا جا رہا ہے سلینا، آپ ورک پلیس پر یا پھر کسی بھی جگہ اس گارڈ کے بغیر نہیں جائیں گی۔ اگر آپ اس کے بغیر جائیں گی تو آپ کو مجھے اپنی مجبوری سے پہلے ہی آگاہی دینی ہوگی۔ کیا آپ کو اس اقدام پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ چند پل ان کا شفیق سا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے پاس معترض ہونے کا کوئی جواز موجود نہیں، لیکن بس یہ بتا دیں کہ مجھے کون سا گارڈ دے رہے ہیں آپ؟ وہ چند پل اس کے استفسار پر اسے دیکھتے رہے۔ وہ ہمیشہ ایسے سوال کیا کرتی جو سب سے کم اہمیت کے حامل ہوا کرتے، وہ بھی ایسی معصومیت سے کہ اس پر غصہ نہیں آیا کرتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنے سال کے آفس سے باہر چلے آئے۔ کشادہ سی راہداری میں بہت سے گارڈز ٹولیوں کی صورت بٹے ہوئے تھے۔ اسی گہما گہمی کے دوران اسے یاسر بھی نظر آ گیا۔ وہ کسی سینئر گارڈ کے ساتھ کھڑا نقشہ ہاتھ میں لیے گہری سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ تمام گارڈز پر ڈالی، وہ جیسے سب کہیں جانے کی تیاری میں تھے۔ اگلے ہی پل اس نے سوالیہ سا پلٹ کر حنیفہ کی جانب دیکھا۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں چیف انکل؟ وہ بھی گارڈ کی پھرتیلی حرکات و سکنات دیکھتے ہوئے بتانے لگے۔ یہ سب ایک ایکٹریس کے باہر ملک سے پاکستانی داخلے کی سیکیورٹی ریگولیشنز کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ایکٹریس باہر ملک سے پاکستان آتی ہے تو ایئرپورٹ پر اس کے آنے کی اطلاع پھیلنے کے باعث خاصا رش ہوتا ہے۔ فینس اور رپورٹرز کے جمع غفیر کو قابو رکھنا پڑتا ہے۔ اوپر سے وہ جگہ حساس ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر حملے ہونا بہت عام سی بات ہے، اس لیے ہمارے وہاں پر موجود گارڈز ہم اب وقت ایجنسی کے سیکیورٹی سسٹم سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یہاں پر موجود ایک قابل افسر ان کے پورے گروپ کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہوئے تو اس کے لب اوہ میں سکڑے۔ یاسر اب تک ہاتھ میں نقشہ لیے ساتھ کھڑے سینئر گارڈ سے گفتگو کر رہا تھا۔ یاسر، وہ وہاں اس گارڈ سے کیا ڈسکس کر رہا ہے؟ اس نے متجسس سا ہو کر پوچھا تو حنیفہ نے گہرا سانس لیا۔ آج ہمارے ایک قابل ریگولیٹری آفیسر کا سڑک حادثہ ہو گیا ہے، جس کے باعث ایمرجنسی کے تحت اب کسی اور کو ایئرپورٹ سیکیورٹی ریگولیٹ کرنی ہوگی۔ اسی ریگولیشن کے لیے یاسر اس سینئر گارڈ سے بات کر رہا ہے۔ مطلب وہ سیکیورٹی کو جانچ کر آخر تک ان گارڈ سے رابطے میں رہے گا؟ اس نے سمجھ کر پوچھا تو حنیفہ نے نرمی سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا، پھر یکرت ہی ساحر کے سامنے سے گزرنے پر سلینا کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ یہ گارڈ جو بھی آپ کے سامنے سے گزر کر گیا ہے، یہ آپ کا پرسنل باڈی گارڈ ہوگا۔ ساحر نام ہے اس کا، ہماری ایجنسی کا انتہائی قابل اور منجا ہوا گارڈ ہے۔ سلینا نے بغور اس پھرتیلے سے ساحر کو دیکھا۔ وہ کسرتی جسم کا اونچا سا بندہ تھا، اس کی اور یاسر کی اٹھان بالکل ایک جیسی تھی۔ یہ؟ اس نے مایوسی سے کہا تو حنیفہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انکل، کیا آپ مجھے وہ والا گارڈ نہیں دے سکتے جس کی آنکھیں سرمئی رنگ کی ہیں؟ اس نے چیف کو دکاندار ہی سمجھ لیا تھا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں، وہ والا جوتا دکھائیں جو پنک رنگ کا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چیف دکاندار نہیں تھے اور یاسر کسی شیشے کے پار سجا جوتا نہیں تھا جو اس کی خواہش پر اسے دے دیا جاتا۔ نہیں، وہ آپ کو نہیں مل سکتا، حنیفہ نے کہا تو اس نے خفکی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی خفا نگاہوں پر مسکرا دیے۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ اسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ وہ کیوں نہیں؟ وہ منمنائی۔ چیف اب تمام گارڈز کو سیکیورٹی روم کی جانب بڑھتے دیکھ رہے تھے۔ سب سے آخر میں یاسر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے چیف کو دیکھا تو وہ چونکے۔ کیا میں دیکھ سکتی ہوں کہ گارڈز ریگولیشنز کیسے کرتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوئے تھے، پھر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، پلیز پلیز پلیز۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تو حنیفہ کو بہت کچھ بگڑتا نظر آنے لگا۔ کیا وہ اس چہرے کے ساتھ اسے منع کر سکتے تھے؟ شاید نہیں۔ اوکے، لیکن آپ وہاں کوئی بات نہیں کریں گی، بالکل چپ رہنا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ان کے راضی ہونے پر وہ پرجوش سی سر اس بات میں ہلانے لگی۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس بات پر اتنا خوش ہو رہی تھی، لیکن وہ بس یاسر کو دیکھنے کے خیال سے ہی خوش ہو گئی تھی۔ کیبنز بہت حد تک خالی محسوس ہو رہے تھے۔ گارڈ سیکیورٹی روم کے اندر تھے۔ وہ دونوں بھی بلی کی چال چلتے بے حد آہستگی سے اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھ رہے تھے کہ یکایک سلمان کے سامنے آ جانے پر ڈر کر سیدھے ہوئے۔ وہ اپنے آفس سے نکل رہے تھے، ان دونوں کو دیکھ کر رک سے گئے۔ لمحے بھر کو آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں سر سے پیر تک دیکھا۔
وہ دونوں اب ان کی جانب دیکھتے زبردستی مسکرا رہے تھے۔ چیف سلیمان کو لمحے بھر کے لیے ہنسی آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ حنیفہ نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں دیکھا، پھر انہیں کوہنی سے تھام کر ایک جانب کو ہوئے۔ سلینا نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے کسی بات کی خواہش کی ہے چیف، میں اسے منع نہیں کر سکا۔ وہ بس گارڈ کی سیکیورٹی ریگولیشنز کو خاموشی سے دیکھنا چاہتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی اندر رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سلمان نے ایک نگاہ ان کے لجاجت بھرے چہرے پر ڈالی تھی، پھر ایک نظر پلٹ کر سلینا کی جانب دیکھا، لمحے بھر کو گہرا سانس لیا اور اپنا بازو ان سے آزاد کیا۔ اوکے سر، اس بات میں ہلا کر انہیں اجازت دی تو حنیفہ بے ساختہ ہی مسکرا اٹھے، پھر سر کے خم سے ان کا شکریہ ادا کر کے سلینا کے جانب بڑھ آئے۔ وہ دونوں اب پھر سے بلی کی چال چلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ سلیمان ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے رہے۔ انہیں ایسے دیکھ کر بس ایک ہی لفظ ذہن میں آیا تھا ان کے، کیوٹ۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے وہ آگے بڑھ آئے۔ سلینا اور حنیفہ سیکیورٹی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ اس کا سانس لمحے بھر کو رک سا گیا۔ وہ محض ایک روم نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک الگ ہی طرح کی دنیا سانس لے رہی تھی۔ روم خاصا وسیع و ریز تھا، کئی کیبنز گولائی کی صورت میں بنے تھے اور اس کیبن میں موجود ہر ٹیبل پر گارڈ براجمان تھا۔ ان کے سامنے قیمتی اور جدید طرز کے کمپیوٹر رکھے تھے۔ انٹرنیٹ کی تیزی باقی روٹرز سے کئی زیادہ تھی۔ سامنے بڑی سی اسکرین نصب تھی، اس اسکرین کے سامنے ہی کئی چھوٹی اسکرینز بھی لگی ہوئی تھی۔ روم کی بتیاں گل تھی۔ محض کمپیوٹر اور سامنے موجود اسکرین کی روشنی نے روم میں مبہم سا اندھیرا بکھیر رکھا تھا۔ وہاں کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلنے کی آوازیں تھیں۔ اسکرین پر ایئرپورٹ پر لگے ہر کیمرے کی فوٹیج لائیو کور کی جا رہی تھی۔ اس نے مبہم سی روشنی میں یاسر کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ شاید فوکس رکھنے کے لیے سیکیورٹی سسٹم زائد از ضرورت بتیاں گل کر دی گئی تھی۔ حنیفہ نے اسے اشارہ کیا تو وہ چونک کر آگے بڑھ آئی۔ وہ احساس کیے بغیر دروازے میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ حنیفہ نے اس کے لیے ایک خالی کرسی لا کر رکھی تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی کرسی کھینچے بیٹھ گئی تھی۔ یکایک اسکرین پر شور سا ابھرا، شاید ویکٹرس پاکستان پہنچ گئی تھی۔ اسی پہر ایک درمیانی لائٹ روشن ہوئی۔ اسی درمیانی روشنی تلے یاسر کھڑا تھا، سفید شرٹ کے آستین پیچھے کی جانب موڑے، کان میں بلوٹوتھ لگائے، بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا ہوا۔ اس سپوٹ لائٹ میں وہ لمحے بھر کو بہت وجیح سا لگا۔ اس کے علاوہ شاید اتنے دھماک سے اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ شاید ان سب کے لیے یہ سب ایک نارمل بات تھی، لیکن یاسر عالم کو سپوٹ لائٹ تلے دیکھنا اس کے لیے نارمل ہرگز نہیں تھا۔ سیکیورٹی ان آپریشن، اس کی ٹھہری ہوئی آواز روم میں لگے اسپیکرز پر گونجی۔ اسے لگا وہ بے چین ہو رہی ہے۔ کسی کی سیکیورٹی ریگولیٹ کرنا مذاق ہرگز نہیں تھا، یہ ایک مضبوط حساب کا کام تھا۔ اگر وہ یاسر کی جگہ ہوتی تو اتنے اعتماد سے کبھی اتنے لوگوں کو ریگولیٹ نہیں کر پاتی۔ کیمرہ نمبر 3، اپنی دائیں جانب سے میڈم کو سیکیور کیا جائے۔ فرنٹ پر موجود کیمرہ اگلی راہداری کا منظر واضح کرے۔ وہ بغیر رکے اعتماد سے ہدایت دیتا رہا۔ اس کی ہر ہدایت پر کی بورڈ پر کھڑکتی انگلیاں تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ سیف علی، کیا آپ کا مائکرو فون کام نہیں کر رہا؟ مجھے آپ کی آواز کھڑکھڑ سی محسوس ہو رہی ہے۔ جنید، دیکھو کہیں انٹرنیٹ کا مسئلہ تو نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو پلٹ کر اندھیرے میں براجمان کسی جنید کی جانب اشارہ کیا۔ F7، اپنے تمام کیمروں کی فوٹیجز کو منظر عام پر لایا جائے، راہداریوں کے ہر حصے کو سیکیور کیا جائے۔ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، درمیان میں کہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ جلد از جلد میڈم کو ایئرپورٹ کی حدود سے بحفاظت نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی رپورٹرز یا فین کی آواز پر میڈم کو رکنے نہیں دیا جائے گا، کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تن بھی ابھری تھی۔ ولید اکرم، آپ کے بائیں جانب سے کوئی بھاگتا ہوا میڈم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نامعلوم افراد کو سبجیکٹ تک بڑھنے سے روکا جائے۔ ہر لمحے روم میں موجود سنجیدگی اور خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ہر کیمرے کی ہر حرکت پر نگاہ رکھنی تھی۔ سلینا بھی خشک ہوتے حلق کے ساتھ اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ ہر لمحے اسکرین ہر کیمروں کی فوٹیجز تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک نقشے کے تحت چل رہے تھے اور وہ ٹھہر گئی۔ اچھا، تو یاسر کے ہاتھ میں وہ نقشہ اس لیے تھا۔ وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر کے ہی سامنے کھڑا ہوا تھا۔ داخلی راستہ بہت رسکی ہو سکتا ہے۔ ہیڈ انچارج شاہد رستم، سبجیکٹ کو لے کر ساتویں دروازے کی جانب بڑھا جائے۔ معاملات انڈر کنٹرول ہیں، وہاں راہداریاں صاف اور لوگوں کی بہتات سے خالی ہیں۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھہر کر ہاتھ میں بندی گھڑی کی جانب دیکھا۔ 10 منٹ، محض 10 منٹ کے اندر سے انہیں ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکلنے کی ہدایت دینی تھی۔ کچھ سیکیورٹی رسک کی وجہ سے آج پہرا بہت سخت تھا۔ 10 منٹ میں آپ 7واں دروازہ پار کر کے سبجیکٹ کو باہر نکال لائیں گے۔ دھیان رہے رپورٹرز کی نگاہ ان پر نہ پڑے، پیچھا کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ F11 کو راہداری کے آخری سرے پر ایک قطار کی صورت کھڑا کیا جائے، مزید لوگ اس جانب نہیں آنے چاہیے۔ روجر باس۔ دوسری جانب سے گارڈز کی آوازیں ایک ساتھ ابھری تھی۔ انہیں اپنا کام کرنا آتا تھا اور جب تک وہ ایکٹریس دروازے سے پار ہو کر کار کی تک سلامتی سے نہیں پہنچ گئی، ان سب گارڈ کی سانسیں اٹکی رہی۔ کئی گاڑیاں ایک ساتھ آگے بڑھی تو یاسر نے ہاتھ باندھ کر اسکرین کی جانب دیکھا۔
سیکیورٹی آپریشن کلوز، سبجیکٹ سیکیورڈ۔ اور اسی کے ساتھ اس نے کان سے بلوٹوتھ نکال کر پیچھے ٹیبل پر رکھ دیا۔ سب کی پرسکون سی سانس خارج ہونے کی آواز ایک ساتھ ہی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے ہال نما سیکیورٹی روم کی بتیاں روشن کر دی گئی۔ گارڈز ایک دوسرے کو آپریشن کی بحالی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ بھی سینئر گارڈز کے ساتھ ہاتھ ملاتا سر کو خم دے رہا تھا۔ وہ اور حنیفہ اس کی ہلکی آواز میں تالیاں بجا رہے تھے۔ یکایک اس کی نگاہ دور بیٹھی سلینا پر پڑی تو وہ حیران ہوا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں موجود ہے۔ وہ اس کے دیکھنے پر اسے مسکرا کر سلا رہی تھی۔ وہ نہیں مسکرایا، بس سنجیدگی سے نگاہ دوسری جانب پھیر لی۔ سلینا کو اس کے انداز نے غصہ نہیں دلایا۔ شاید ہر وقت بے وجہ مسکرانے والا آدمی نہیں تھا۔ اسے اس کے انداز کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ انکل، اگر یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوتا تو پھر اس آپریشن کی ناکامی کی تمام ذمہ داری یاسر کو اپنے سر لینی پڑتی۔ ڈسپلن کے تحت اسے چند دن کے لیے سسپینڈ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کا 7 سالہ بے داغ ریکارڈ خراب ہونے کا خدشہ بھی تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ وہ اس کے حیران ہونے پر مسکرائے تھے۔ اس لیے یہ کام سینئر گارڈز کو بھی نہیں دیا گیا۔ ہر کوئی ایسے معاملات کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، اور پھر ناکامی کی صورت میں ذمہ داری بھی اپنے سر لینا آسان نہیں ہوتا۔ اسے کسی وجہ کے تحت یہ کام سونپا گیا، کیونکہ وہ یہاں لمحے بھر کو ٹھہرے تھے۔ پھر چہرہ اٹھا کر یاسر کو دیکھا۔ He has nerves of steel۔ آہستہ سے جملہ مکمل کیا تو وہ بری طرح متاثر ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اب وہ گارڈز کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پھر ان سے اجازت لیتا ان دونوں کی جانب بڑھایا۔ حنیفہ اب اسے مسکرا کر گڈ ورک کہہ رہے تھے۔ وہ محض سرخم سے ان کی ستائش قبول کر رہا تھا۔ تم اتنے کول لگ رہے تھے کہ میں کیا بتاؤں۔ اس نے تالیاں بجا کر اسے سراہا تو اس نے چونک کر آس پاس دیکھا۔ گارڈز اب مسکراہٹ دبائے سلینا کو دیکھ رہے تھے، لیکن یاسر کی نگاہ پر نظر یوں بچائی گویا کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اگلے ہی پل وہ تینوں باہر کی جانب بڑھائے۔ راہداری میں ہی اسے ارمان مل گیا۔ ان کی چیف کے ساتھ میٹنگ تھی۔ حنیفہ ڈیٹیکٹیوز کی جانب بڑھ گئے تو وہ اس کے ساتھ پیچھے کھڑا رہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انکل نے بلایا تھا باڈی گارڈ اسائن کرنے کے لیے، وہ سمجھ کر سر ہلانے لگا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس گارڈ کے بجائے وہ گارڈ نہیں مل سکتا تو انہوں نے منع کر دیا۔ اس نے گہری مایوسی سے کہا تو وہ چونکا۔ ابرو لمحے بھر کو کٹھے ہوئے۔ ساحر کے علاوہ کون سا گارڈ چاہیے تمہیں؟ وہی جس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، سادگی سے کہا۔ وہ ٹھٹک سا گیا۔ کس کی آنکھیں پیاری ہیں؟ اسے جیسے کچھ برا لگا تھا۔ ایک نگاہ سامنے موجود گارڈز پر ڈالی۔ کون تھا وہ جس کی آنکھیں سلینا کو پیاری لگ رہی تھی؟ ہے بس کسی کی، تمہیں کیوں بتاؤں؟ تھوڑی اٹھا کر پوچھا، جیسے وہ اسے یہ گلوا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی اٹھی تھوڑی کو دیکھ کر رہ گیا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا پیاری آنکھوں والا گارڈ، تمہیں وہ گارڈ ہرگز نہیں ملے گا۔ ساحر ہی اب سے تمہارا باڈی گارڈ ہے، بگڑے نکوش لیے کہا تھا اس نے۔ سلینا نے بے ساختہ ابھرتی ہنسی وہ مشکل روکی تھی، پھر مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ یو شیور؟ تمہیں اس دوسرے گارڈ کی آنکھوں کے علاوہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ یاسر نے اس پر ایک آخری بیزار نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ تم ہو وہ؟ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ اور اس نے اتنی بلند آواز سے کہا کہ نچلے فلور پر موجود ہر گارڈ ساکت ہو گیا۔ میٹنگ روم کی جانب بڑھتے چیف انچارج، تحقیقاتی ٹیم اور حنیفہ نے ان دونوں کی جانب آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ ارمان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یاسر کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئی، لب ساکت ہوئے اور رخسار لمحے بھر کو گلابی ہوئے تھے۔ شیر اور زار نے ابلتی ہنسی قابو کرنے کے لیے چہرے جھکا لیے تھے۔ ساحر نے گلا کھنکار کر صاف کیا تو وہ جیسے برف بن گیا۔ اسے مڑ کر دیکھ تک نہیں سکا۔ وہ آگے بڑھی، اس کی جانب دیکھا، پھر ہنسی دباتی لفٹ کی جانب بھاگ گئی۔ اسے اپنے انکشاف پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے ساکت ہوئے گارڈ سے سر جھکا کر معذرت کی اور پھر اسی طرح سرخ چہرہ لیے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا۔ اوف اوف اوف۔